بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابو جعفر منصور کے بعد خلیفہ مہدی کا دور پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے خلیفہ مہدی کے مختلف کارنامے پڑھے۔ ہم نے پڑھا کہ خلیفہ مہدی کو جو مختلف طرح کی مشکلات درپیش تھیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے ان کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ ان مشکلات پر انہوں نے کسی طرح سے قابو پایا، یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اور جو ان کے دور میں جو فتنے پبا ہوئے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے مہدی نے ان کے خلاف اقدامات کیے اور ان کو جو ہے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کمپیریزن کیا جائے مہدی کا ابو جعفر منصور کے ساتھ، تو ابو جعفر منصور ہمیں بہت فیاض خلیفہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کو جہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص ان کے خلاف بغاوت میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا کوئی شخص جس نے بغاوتی ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہو جو بغاوت پر مبنی ہوں، تو وہ ان کے خلاف انتہائی سخت قدم جو ہے اقدامات اٹھانے میں کوئی اس سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اور اس چیز میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو بندہ ہے وہ اگلا عجمی ہے، عربی ہے، یا کس رنگ و نسل کا ہے، وہ بلا امتیاز تمام لوگوں کے خلاف جو ہے جو ایسی سرگرمیوں کے مرتکب ہوتے ان کو سزا دینے میں تامل نہ کرتے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جب خلیفہ مہدی نے جو ہے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسی باتوں سے جو ہے وہ روک کے رکھا۔ ان کا جو کردار تھا وہ انتہائی ایک ایسے شخص کا کردار ہمیں نظر آتا ہے جو کہ انتہائی حلیم ہیں، اور جنہوں نے خواہ قتل و غارت سے گریز کیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو بہت کم جرائم میں ملوث تھے، یعنی کہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث تھے، ان کو انہوں نے رہا کروا دیا۔ اور اسی طرح سے جو لوگ سخت جرائم کا ارتکاب کر چکے تھے یا جو بغاوتوں میں ملوث تھے ان کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے، لیکن زیادہ تر انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ان کو رہائی دی گئی، اور بہت سارے علوی جو کہ زیر عتاب ٹھہرے تھے ابو جعفر منصور کے دور میں ان کو جو ہے رہا کر دیا گیا۔ اور یہ لوگ جو یہاں سے رہا ہوئے تو یہ لوگ چلے گئے حجاز، یعنی مکہ اور مدینہ چلے گئے، یا وہاں جا کر آباد ہو گئے اور پھر اپنی زندگی جو ہے آرام اور سکون سے جو ہے وہ بسر کرنے لگے۔ اسی طرح سے حسن بن ابراہیم کو بھی انہوں نے رہا کر دیا، اور بھی بہت سے سخت مخالف جو تھے جنہوں نے بعد میں کسی بھی ایسے کام میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا ان کو بھی انہوں نے رہا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مہدی نے ایک قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے امور خلافت سنبھالنے کے بعد جو اپنے عامل یا گورنر تھے مختلف صوبوں میں، عموماً ہر خلیفہ یہی کرتے ہیں کہ جب وہ اقتدار سنبھالتے ہیں تو وہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف صوبوں میں ان کی طرف سے پہلی حکومت کی طرف سے گورنر تھے، ان کی جگہ پہ اپنے لوگ مقرر کرتے ہیں۔ تو خلیفہ مہدی نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے عمال کو یا گورنروں کو جو ہے تبدیل کیا، اور ایسے آزمودہ اور ایسے لوگ جو ہے وہاں پہ فائز کیے جو نظم و نسق جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلا سکیں، اور جو حکومت وقت کے بھی جو ہے وفادار ہوں۔ اس سلسلے میں بہت سارے ناموں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام نام یاد کریں، یہ یاد بھی نہیں رہیں گے آپ کو۔ آپ سادہ سا صرف اس کو اسی طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ محمد المہدی نے عمال جو ہیں وہ اپنے ایسے افراد جو ہیں اس پر فائز کیے جو آزمودہ تھے، جو بہت زیادہ اچھے تھے انتظام حکومت سنبھالنے کے حوالے سے، جن کا تجربہ تھا اور جن کے اوپر وہ اعتماد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ وقتاً فوقتاً جب وہ سمجھتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہاں پر اس نے کوئی گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی ہے، یا ایک تسلسل نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں
کہ اگر ہم اپنے ملک میں ایک دیکھ لیں کہ فوج ایک ادارہ ہے اور بطور ادارہ وہ کام کرتی ہے کولیکٹیولی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی گزار دیں. اس کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے. کبھی وہ پنجاب میں ہے، کبھی وہ سرحد میں ہے، کبھی وہ سندھ میں ہے. اور جیسے کہ اگر ہمیں ایک سندھ میں آئے پنجاب ریجمنٹ، تو پنجاب ریجمنٹ سے مراد یہ نہیں کہ وہ خالی پنجاب کی ہوگی، اس میں تمام علاقوں کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. بلوچ ریجمنٹ میں بھی اسی طریقے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا حاکم میں وقت ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور وہ روٹیشن کا جو عمل ہے وہ جاری رکھتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خاص ایک جگہ پہ رک جائیں تو آپ کی وفاداریاں یا لوگوں کی وفاداریاں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ بہت سارے انسان جو ہے ظاہر خطا کا پتلا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. وہ کئی اچھی چیزیں اڈاپٹ کر سکتا ہے، کئی بری چیزیں کر سکتا ہے، اور لوگوں کو فیور دے سکتا ہے، لوگوں سے فیور لے سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کیا جاتا ہے. تو یہی بات خلیفہ مہدی کے ذہن میں بھی تھی، اور انہوں نے بھی جب تقرر کیا تو ایسے اشخاص کو انہوں نے کبھی ایک علاقے کا گورنر بنایا اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا کر وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے علاقے میں ان کو بھیج دیا جائے، تو اس طریقے سے کرتے تھے. اسی طریقے سے انتظامی صلاحات کے حوالے سے، اصلاحات سے مراد ریفارمز ہیں جو انہوں نے نافذ کیں. تو اس میں یہ تھا کہ جو سرکاری محکمے ہیں ان کی از سر نو تشکیل کی، ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں، برائیاں تھیں، ان کے بارے میں رپورٹ طلب کی اور پوچھا کہ کیا یہ محکمے کام کس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے اندر کون سی خامیاں ہیں جن کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے، کون کون سی نئی اپوائنٹمنٹس ہیں جو کی جائیں تو یہ کام جو ہے اور اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. اسی طریقے سے انہوں نے احتساب اور نگرانی کے لیے جو ایک محکمہ قائم کیا جس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو دیکھتے تھے اور جا کر ان کی کڑی نگرانی جو ہے وہ کی جاتی تھی. اسی طرح سے صوبوں میں گورنروں اور عاملوں کی نگرانی کے لیے مرکز کی جانب سے امین متعین کیے گئے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو بھی خلیفہ وقت جو ہے جو احکامات بھیجیں وہ ان لوگوں سے جو عامل ہیں یا گورنر ہیں ان تمام احکامات کی تکمیل کروائیں، اور اس کی باقاعدہ پھر رپورٹ جو ہے وہ خلیفہ کو بھیجی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے احتساب کے عمل کو بھی جاری و ساری رکھا، جس طرح سے ابو جعفر منصور کے دور میں یہ عمل جاری تھا. اس میں آپ نے مہدی نے نظام احتساب قائم کرنے کے لیے محتسب کے ذمے معاشرہ سے جو تمام اخلاقی برائیاں موجود ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی ناپ تول میں کمی کرنا، چوری چکاری کرنا اور بدکاری یا اس طرح کے افعال کا مرتکب ہونا، ان لوگوں کو وہ بڑی سخت اور کڑی سزائیں دینے سے گریز نہیں کرتے تھے. اور محتسب جو احتساب کرنے والا ہوتا تھا اس کے پاس وسیع اختیارات تھے کہ وہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ پکڑ کے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے پھر باقاعدہ پولیس کا محکمہ بھی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ان کے دور میں موجود تھا، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے جو ہے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اور ایک اچھا اور مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک رفاعی ریاست کا تصور کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ہمیں ایک ایسی ریاست ملتی ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، جو عوام کو بہترین سہولیات میسر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو ایک ایسا مثالی معاشرہ دینا چاہتی ہے جہاں پر لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ امن و سکون سے گزار سکیں. اور اس کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ جو اقدامات اٹھاتی تھی وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کا ہمیں پھر بعد میں پبلکلی بھی اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ جو اصلاحات متعارف کروائی گئی تھیں ان کے نتائج جو ہیں وہ کتنے اچھے جو ہیں ملے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی اپنے باپ کے برعکس مال و دولت کے حوالے سے بے تحاشا لٹانے والا انسان تھا. اس نے بہت زیادہ جو ہے بیت المال کا جو روپیہ ہے وہ خرچ کیا. جس طرح سے ابو جعفر منصور کی اگر آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے واقعات یاد ہوں، جس طرح سے اس نے مہدی کو بتانے کے لیے جو کیا تھا کہ کس طرح سے روپیہ پیسہ جیسے پیوند لگے کپڑے پہننا اور پھر مہدی کو بلا کے اس کو دکھانا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو مہدی ہیں وہ اس کے برعکس روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں کوئی تامل نہیں کرتے اور ہر طریقے سے جو ہے
خرچ کرنے کو وہ اور جیسے مثال آپ دے سکتے ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھی ہیں، جس میں شعراء کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ سے نواز دینا، اور اگر کسی سے کوئی خوش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بھی انعامات کی بے تحاشا بارش جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور یعنی کہ جو پہلا دور تھا وہ دور اس طرح کا دور تھا کہ جس میں باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ حساب کتاب تو اس دور میں بھی رکھا جاتا تھا، لیکن اس میں پیسہ بہت سوچ سمجھ کر اس طریقے سے نہیں خرچ کیا گیا، بلکہ اس پہ فیاضی دکھائی گئی۔ اس کے برعکس ابو جعفر منصور جو ہے وہ ایک ایک روپیہ جو ہے وہ خرچ کرنے میں تعمیل ہوتے تھے۔ اگر ضرورت نہیں ہوتی تھی تو ایون وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی پہن لیتے تھے، اور اس کی مثال انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے بھی کئی دفعہ ان کو دکھایا بلا کر۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ تم فضول خرچی اور ان چیزوں سے پرہیز کرو، اور جو چیزیں ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے ان کو استعمال کرو۔ ابو جعفر منصور کے دور میں ایک محکمہ برید کا جو لفظ ہے وہ ڈاک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ڈاک کا محکمہ تھا وہ بہت اس کو زیادہ جو ہے وہ فعال کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابو جعفر منصور نے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا تھا۔ اس میں یہ کیا گیا کہ جس طرح سے آج کے دور میں ہم ایک تیز رفتار سسٹم ہمارے پاس ہے، مثلا اگر ہم کمیونیکیشن کے ذرائع کو دیکھیں، جیسے ای میلز ہیں، خطوط ہیں، ایس ایم ایس ہیں، موبائل فونز ہیں، تو ظاہری بات ہے اس وقت بھی حکومت کو جو ہے ایسے اقدامات کرنا پڑتے تھے، اپنے جو ہے مراسلے بھیجنے پڑتے تھے، جو لکھ کے بھیجنا پڑتا تھا کہ فلاں گورنر کے نام کہ آپ یہ اقدامات اٹھائیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کام کیا جاتا تھا کہ ان کو لکھ کر بھیجا جاتا تھا، اور پھر باقاعدہ ایک ڈاک کا جو سسٹم ہے اس کو محکمہ برید کا نام دیا گیا، اس کو اپنایا گیا، اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور ان تمام علاقوں میں ڈاک بھیجنے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈاک چوکیاں قائم کی گئی۔ ظاہری بات ہے اس طرح ہوٹلز تو نہیں ہوتے تھے، لوگ ان میں ٹھہرا کرتے تھے، اور پھر استبل یا اس طرح کے جہاں پہ ان کو گھوڑے رکھے جاتے تھے، مثلا ایک شخص جو ڈاک لے کے مدینہ آتا ہے بالفرض، تو وہاں سے اس کو مکہ جانا ہے، یا وہ یہاں سے جو ہے بغداد سے روانہ ہوا ہے، تو پھر وہاں پہ اگلے فاصلے پر بھی ایک چوکی ہوگی، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہوں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے فاصلے ایک دن میں تو نہیں طے کیے جا سکتے، اس میں دنوں لگ جاتے تھے، لیکن کوشش کی جاتی تھی جب پچھلا بندہ وہاں پہنچا ہے ہرکارہ تو اس نے وہ ڈاک اگلے کو پہنچائی، اگلے نے وہاں سے پک کی، اس طریقے سے بھی کام ہوتا تھا۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا پڑتا تھا، اور ان علاقوں کے اندر ڈاک چوکیاں جو بنانا جو تھا وہ ان کے لیے ضروری بھی تھا۔ علامہ سیوطی نے امام ذہبی کے حوالے سے لکھا کہ مہدی وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے حجاز اور عراق کے درمیان ڈاک لانے اور لے جانے کا انتظام کیا۔ مہدی نے جاسوسی کا جو محکمہ ہے وہ اس سے الگ کر دیا، اور محکمہ ڈاک جو ہے یا دیوان برید جو ہے اس کو ایک الگ جو ہے وہ نام دیا۔ یعنی کہ مہدی اس سے پہلے جو خلفاء تھے ان کے دور میں یہ محکمہ موجود تھا، لیکن اس کو اور جاسوسی کے محکمے کو ایک ساتھ ہی لنک کیا جاتا تھا، اور ان سے دونوں کام اکٹھے لیے جاتے تھے۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ مہدی جو ڈاک کا محکمہ ہے یہ جو ہے اس کو الگ کیا جائے، اور محکمہ جاسوسی جو ہے اس کو الگ کیا جائے۔ اسی طرح سے مہدی نے کیا کام کیا، انہوں نے اپنے اس دور حکومت میں مختلف طرح کے رفاع عامہ کے کام کیے۔ اس میں انہوں نے مکہ معظمہ میں سڑکیں، عالی شان عمارتیں اور پانی کے لیے حوض بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسافروں کے لیے بھی سہولتوں کا اجرا کیا، یعنی کہ وہ لوگ جو ٹریول کرتے تھے ان کے لیے مختلف طرح کی سرائیں بنائی گئیں، ان کے اندر مختلف طرح کا جو ہے ساز و سامان رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو اس دور میں جو بہت بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو، امن و امان بحال ہو، تاکہ لوگ جو ہیں بآسانی جو ہے وہ ٹریول کر سکیں، اور اس چیز کو انہوں نے یقینی بنایا کہ ملک کے اندر کوئی غیر یقینی صورتحال نہ ہو، افراتفری کی صورتحال پیدا نہ ہو، ملک کے اندر امن و سکون ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکیں، چاہے وہ اپنے
مقدس مقامات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ تجارت کی غرض سے، چونکہ تجارتی قافلے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے جایا کرتے تھے، ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی جو ہے ذرائع آمد و رفت یہی تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے، اور مختلف جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، بیل گاڑیوں کا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی جا سکیں۔ تو کوشش کی گئی کہ ان تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، لوگوں کو مستقل جو ہے پانی کی فراہمی کے لیے حوض تعمیر کروائے گئے کہ راستے میں ان کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہدی کے زمانے میں محکمہ اوقاف کا قیام بھی جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ مساجد اور مدارس کو وقف قرار دے کر انہیں اس محکمے کے سپرد کیا گیا کہ یہ فلاں فلاں مساجد جو ہیں اور ان کی دیکھ بھال، اخراجات کی کفالت کا جو ذمہ ہے وہ ان کے ذمے ہے، محکمہ اوقاف جو ہے، اور باقاعدہ ان کو وقف کر دیا جاتا تھا ان عمارتوں کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور اقدامات اٹھانے، جس میں انہوں نے مسجد حرام کی توسیع کی، اور کافی زمین جو ہے اس سلسلے میں اس مسجد میں شامل کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام انہوں نے کرنا چاہا کہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جو کعبۃ اللہ کا جو ڈیزائن تھا اس پہ تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام مالک کا نام آتا ہے کہ آپ ایک ظاہری بات ہے کہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، تو انہوں نے آپ کو جو مہدی کو مشورہ دیا کہ تم ان چیزوں سے باز رہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تم جو ہے اس طرح کیا ہوگا کہ فتنوں کا دروازہ نہ کھل سکے۔ اسی طرح سے اس نے مدینہ میں حاضری دی مہدی نے حج کے دوران، اور مسجد نبوی کی توسیع کی اور اس کی تزئین و آرائش کا جو ہے حکم جاری کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے کیا کام کیا، دریائے دجلہ کے کنارے ایک محل آباد کیا گیا، نئی ٹکسال قائم کی گئی۔ ٹکسال سے مراد یہ ہے جہاں پہ سکے ڈھالے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے فوجی چھاؤنیوں کا قیام، اس کو آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور الگ سے ہی پوائنٹ میں لکھیے گا کہ فوجی چھاؤنیوں کا قیام، جب آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر حالات ٹھیک ہیں لیکن رومی جو ہیں وہ بار بار تنگ کر رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں رومی جو ہے وہ اپنے حملوں سے باز نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے اقدامات اٹھائے۔ ان میں ایک قدم یہ بھی تھا کہ رومیوں کی سرحد کے ساتھ جو ہے مختلف جگہ پہ فوجی چھاؤنیاں جو ہیں وہ تعمیر کی گئیں، اور فوجی قلعے تعمیر کیے گئے تاکہ وہاں پہ فوج کو رکھا جا سکے، اور جب رومی حملہ کریں یا یہاں سے اگر جب انہوں نے بڑھ چڑھ کر حملے بھی کیے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کو وہ تمام آسائشیں اور تمام ساز و سامان جو ہے وہ میسر ہو، اور دوسرا ہم اپنے ملک کا دفاع جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اسی طرح سے انہوں نے مختلف جو اور اقدامات اٹھائے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک چیز بہت زیادہ تھی کہ رایا کو ہر طریقے سے خوشحال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا انہوں نے، سڑکوں کے اوپر جو ہے سڑکوں کے کنارے درختوں پر جو ہے درخت لگائے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہاں سے مسافر گزریں تو سایہ دار درخت ہو اور سورج کی تپش سے بچے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو اصول پہلے تھا کہ اگر کوئی ایک شخص جو ہے کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کو جو ہے سزا دی جاتی تھی، تو مہدی جو ہے وہ ایسا خلیفہ تھے جنہوں نے اس چیز کو، اس کبیر رسم کو ختم کیا، اور کہا کہ جو شخص خود گناہ کرے گا اس گناہ کا ذمہ اس کے ہے، اس کے خاندان کو اس سلسلے میں کوئی اذیت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے 1500 سال قبل ہر طرح کے سیاسی، اخلاقی قیدیوں کے گزاروں کے لیے وظائف بھی مقرر کیے، اور اس کے علاوہ جو اپاہج تھے، مختلف مرض میں مبتلا تھے، ان کے انہوں نے وظائف مقرر کیے، اور اپنی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے جو ہے فوج میں محافظ رکھے۔ مدینہ منورہ کے نوجوانوں کو اس پر ترجیح دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ ان کے علاقے میں گداگری کا جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی، اور کہا گیا کہ یہ لوگ جو زیادہ
اس چیز کو جن کا حق ہے کہ ان کو ملنا چاہیے تو ان کو پیسہ ملنا چاہیے، ان کے وظائف مقرر کر دیے، لیکن جو لوگ ویسے ہی بھیک مانگتے پائے جاتے تھے ان کو باقاعدہ گرفتار کیا جاتا تھا، اور گداگری پر جو ہے وہ پابندی جو تھی موجود تھی۔ اسی طرح سے آپ کا بہت بڑا کارنامہ مہدی کا، اور اس سلسلے میں ہم اگر ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جو انہوں نے بہت اہم کام کیا وہ یہ تھا الحاد و زندقہ کا، یعنی کہ وہ لوگ جو کفر کی طرف مائل تھے یا زندقہ کے فروغ کے لیے کام کر رہے تھے، اور ایسی تعلیمات کو فروغ دے رہے تھے جو کہ اسلام سے متصادم تھیں، اور جن کا مقصد کیا تھا کہ معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا کرنا، اس سلسلے میں انہوں نے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی اس سلسلے میں نرمی نہیں برتی ایسے لوگوں سے جو ایسے جرائم کے مرتکب تھے، اور ان کے لیے سخت سزائیں جو ہیں انہوں نے ان کو دیں، اور ان کو چن چن کر قتل کیا، ان کی کتابوں کو جو ہے نذر آتش کیا گیا، اور عملی طور پہ علماء سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور ان کے خلاف جو ہے اقدامات اٹھائیں، اور تاکہ یہ سادہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ تو اوورآل اگر ہم مہدی کا دور پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی کا دور ایک پرسکون دور تھا۔ 10 سالہ دور حکومت میں انہیں کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اقدامات انہوں نے اٹھائے جو ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے تھے، اور جن کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر امن و امان بحال کرنا۔ اور ہمیں وہ ایک ایسے حکمران کے طور پہ نظر آتے ہیں جو جن کو بہترین حکمرانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، چاہے دوسرا ان کی رواداری کی پالیسی، دوسرا اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ، یہ تمام چیزیں ان کو خلفائے بنی عباس سے جو ہیں ممتاز کرتی ہیں، اور وہ ایک بہترین خلیفہ تھے۔